بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً و سہلاً مرحباً. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا روزہ اچھا جا رہا ہے. اور آپ نے نوٹس کیا کہ کتنی جلدی روزے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ہمارا 4th روزہ ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی ایسے لگتا ہے کل کی بات ہی، کل ہی ہم نے شروع کیے تھے روزے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہترین طریقے سے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیے دعا کے بعد آج کی دعا کے لیے ریڈی ہیں سب؟ پہ شروع کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. دعا سکھانے کا انداز نئے لوگوں کے لیے کوئک سا آپ دیکھ لیجئے. ہم اس میں دعا کا ترجمہ، اس کا حوالہ، اہم باتیں اور اس کی آسان ترتیب سے اس کو ڈیوائیڈ کر کے سیکھتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. دعا کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا نا، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اور یہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے اس آیت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کیا ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے ضرورت نہیں عبادت کی، میرے پاس تو آلریڈی سب کچھ ہے. یا اگر دعاؤں کے کانٹیکس میں اس کو لیں تو اس بات کا تکبر کرنا کہ ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ تو ہے اور کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات کہتا ہے تو میں ان کو بات کہتی ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی چیزوں کی جو انہوں نے اتنی زیادہ دعائیں مانگی. دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی لالچ ہو تبھی ہم دعا مانگیں. دعا شکر گزاری کے لیے ہو سکتی ہے. دعا انسان اپنے اعمال میں وہ لیول نہیں ریچ کر پاتا جہاں پہ اسے ہونا چاہیے، اس کمی کوتاہی کو کے لیے وہ استغفار کر کے دعا مانگے. تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تکبر میں شامل ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ایک بات پسند ہے تو ہمیں اس عمل کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ پریشانیاں، دکھ، غم ہر ایک کے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی دعا سننے والا ہے. ایک قبیلے کے آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں انسان کی زندگی کے بہت سارے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپس اینڈ ڈاؤنز بتائے گئے، ڈاؤن ٹائمز آف لائف، یا ایسا موقع جب انسان ذرا سا اپنی زندگی میں عام حالات سے ہٹ کے جا رہا ہوتا ہے. جیسے جب مصیبت آئے تو اللہ کو پکارنا تو اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کہیں جا رہے تھے، آپ راستہ بھول گئے، اور یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ڈرائیو کر رہے تھے اور راستہ نہیں مل رہا تو آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں.
بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جی پی ایس جو ہے وہ آپ کو گھما گھما کے ایک ہی جگہ لے آتا ہے اور پھر وہ عجیب ہی جگہ جا کے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان بعض بہت ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ اب کہاں کیا کرے نا. تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم گم گئے ہیں یا راستہ نہیں مل رہا، یا اللہ آپ راستہ دکھا دیں کس طرف ہمیں جانا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی، آپ اللہ سے دعا کریں آپ کو پارکنگ مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ نا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، کہ جیسے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ٹریفک ہے بہت زیادہ، تو آپ بچوں سے کہ چلو اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں، ٹریفک کھل جائے، ہم جلدی گھر پہنچ جائیں، نماز ٹائم سے پڑھ لیں، افطار سے پہلے گھر پہنچ جائیں. پھر اگر پارکنگ نہ مل رہی ہو تو آپ بھی کہیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی سی پارکنگ ہمیں دے دیں اور ہمیں لمبی کیو نہ ملے، ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے حالات میں جب ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں گے تو آپ انڈائریکٹلی ان کے اندر توحید کو مضبوط کر رہے. بالکل رب یسر ولا تعسر، ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر فائنینشیل کرائسس ہوں، وہ ذات کے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتی، یعنی جاب چلی گئی اب یا ارننگ ویسی نہیں رہی، جیسے آپ دیکھیں نا کووڈ کی وجہ سے بہت لوگوں کی جابز ویسی نہیں، بزنسز بند ہو گئے یا بہت کم ہو گئے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رازق اللہ ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا، اگر ہم اس کو حاصل کرنے گھر سے نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے گھر پہنچا دیں گے. یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں وہ پہنچ جائے گا. ایسے نہیں آپ کے ساتھ بہت دفعہ ہوتا کہ آپ بعض دفعہ ایک بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش آج میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں بریانی بنا دیتی، تو آپ کی دوست جو ہے وہ آپ کے لیے بریانی پکا کے لے آتی ہیں. پھر آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آج بڑا دل چاہ رہا تھا دہی بڑے بنانے کو، دہی نہیں ہے آج، اور آپ کے لیے دہی بڑے آ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے کئی دفعہ. تب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل میں خواہش کرتے ہیں اور چونکہ وہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے تو ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہر طرح سے ہوتا ہے. جیسے نا ایک دفعہ ہم کہیں گئے، کسی کے ساتھ میں گئی، تو جن کے گھر ہم گئے نا تو انہوں نے مثلا کچھ ہم نے ڈراپ کرنا تھا، تو یوزلی ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ پانی پیئیں گے یا چائے یا کچھ لیں گے، اس طرح ہم پوچھتے ہیں نا یوزلی اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے. تو انہوں نے نا ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھا نا. تو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو جو میرے ساتھ تھیں تو مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو نا انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا اور ہم اتنی دور سے آئے ان کی چیزیں ڈراپ کرنے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو اس کے رزق میں نا ہمارا حصہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کے گھر سے پانی بھی نہیں پیا. تب آپ دیکھیں انسان ایک دم کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں. آپ یہ سوچا کریں بجائے اس کے کہ آپ پھر بعد میں آ کے پریشان ہو، دیکھو ہم اتنی دور گئے انہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی. اگر اتنی پیاس لگ رہی تو آپ مانگ لیں پھر، مثلا اگر آپ کو لگتا ہے کہ واپس جانا مشکل ہوگا. لیکن یہ کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کے رزق میں ہوتا تو مجھے مل جاتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے اگر کوئی، آپ کہیں جاتے ہیں کوئی گفٹ لے کے آتا ہے سب کے لیے اور آپ کو گفٹ نہیں دیتا کوئی، تو پھر آپ کیا سوچیں کہ اس کے رزق میں میرا حصہ نہیں ہے اسی لیے میرے تحفے نہیں لایا. اگر ہوتا تو آپ کو سب سے پہلے ملتا. تو آپ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جب انسان اللہ تعالی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، رضیت باللہ ربًا، تو پھر انسان نا زندگی کی ہر سچویشن کو اتنے آرام سے ہینڈل کر لیتا ہے اور کوئی اس کو پریشانی اور مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہی ہم ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کریں. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا آپ بیماری میں خود کو کمزور اور مایوس سمجھنے لگتے ہیں؟ یعنی ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ بہت ویک فیل کرتے ہیں، اسپریچولی ڈاؤن فیل کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے
اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے زندگی کا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب دیکھیں نارملی تو ہم بیمار نہیں ہوتے، الحمدللہ ٹھیک ہی ہوتے، لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے کبھی ہم بیمار ہو جائیں، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تو ڈاؤن فیل کرتا ہے، یس برڈن محسوس ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں صحت اور بیماری جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہے، یعنی جس طرح باقی زندگی میں کمبینیشنز ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں مثلاً دکھ ہے تو خوشی ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہے تو مشکل ہے، دن ہے تو رات ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، یہ تضاد نظر آتا ہے نا زندگی میں۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں ہمیں کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، ہمیشہ صحت نہیں رہے گی اور ہمیشہ بیماری بھی نہیں رہے گی، بالکل۔ بعض اب بیماری آتی تو قدر ہوتی ہے صحت کی۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس طرح باقی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح صحت اور بیماری بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں نا لائف میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین ویسی نہیں رہتی، یعنی آپ خود بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اب کسی کو کہتے ہیں تو اس کو پلیٹ میں سالن بھی نہیں ڈالنا آ رہا، اور آپ اس میں عجیب انگزائٹی آپ کو شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو ذرا اس نے پلیٹ میں سالن کیسے ڈالا ہے۔ اور مثلا بچے بعض دفعہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ یا کوئی اور ہوتا ہے، اور آپ عجیب بے چینی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ آپ خود نہیں کر پاتے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، ہم عجیب ایک انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں خود ہوتی تو میں یہ کر لیتی اور میں وہ کر لیتی، اور پھر اس کی وجہ سے ہم اور زیادہ اپنے اوپر نا بعض ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ میں بیمار کیوں ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ سب تو ٹھیک ہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا۔ جیسے ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ 35 ایئرس کی تھیں تو ڈاکٹر کے پاس گئیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو نا نیز میں تھرائٹس ہے۔ تو وہ کہتی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا نا کہ مثلاً میری فیملی میں کسی کو ایتھرائٹس نہیں، اور میں اتنی ایکٹیو ہوں، واک بھی کرتی ہوں، ڈائٹ کا بھی خیال رکھتی ہوں، مجھے کیسے ہو گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ بہت آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے، کچھ ایسی آپ کی فیملی ہسٹری بھی نہیں ہوتی، اور ایک دم سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہوگی، پھر آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ اور پھر آپ مثلاً آج کل جیسے کووڈ ہے، آپ کہیں گئے، پریکاشنز بھی لیے ہوئے تھے، ویکسین بھی لگوا لی تھی، پھر بھی آپ کو کووڈ ہو گیا، تو پھر انسان کہتا ہے کہ کیا فائدہ، ایسا کیوں ہوا ہے میرے ساتھ ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بیماری میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری نا ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اپنے گھر والوں سے، خاص طور پہ یا جو لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ایون جو آپ کے فرینڈز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایکسپیکٹیشنز کس انسان کی زیادہ ہوتی ہیں؟ وہ جو بہت لونگ اور کیئرنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، تو جب وہ خود بھی بیمار ہوتے تو ان کو ہوتا ہے ہم چونکہ کسی کی نہیں کرتے، کوئی ہماری کیوں کرے، اور ان کی کوئی کر لے تو بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جیسے کیجول سے دے ڈونٹ ریئلی کیئر، لیکن جو لوگ زیادہ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، کائنڈ ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اور ان کا ہر ایک کو ہر وقت خیال ہوتا ہے، ایون وہ مسجد میں بھی جائیں تو وہاں بھی اپنی کرسی کسی اور کو دے دیتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو خیال ہوتا ہے، کسی کو جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ تب ایسے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی ایکسپیکٹیشنز اس لیے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب لوگ بھی ایسے ہیں، اور جب باقی سب لوگ ویسے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ دکھی ہو جاتے ہیں، جیسے مثلاً آپ کے سر میں اتنا درد ہے، آپ لیٹی میں، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کہتے ہیں میری ساکس کہاں پڑی ہوئی ہیں یا آپ کا بچہ آپ کے کہتا ہے ماما میرا لنچ باکس نہیں مل رہا، میرا آپ نے وہ کہاں رکھ دیا۔ اب آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو، ایک تو میری اتنی طبیعت خراب ہے، یہ نہیں کہ آ کے مجھے پوچھ ہی لیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں لیٹی ہوئی ہو، یا سر دبا دوں، ان کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر ہرٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ بعض آگے سے غصہ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ آگے سے ان کو بتاتے ہیں کہ کوئی خیال نہیں کسی کو میرا۔ پھر آپ دیکھیں کہ
انسان بیمار ہوتا ہے تو بعض دفعہ نیگیٹو تھنکنگ، پھر اسی طرح مایوسی بھی آ جاتی ہے، اور اس سوچ میں ہم بعض دفعہ ایک معمولی سی بیماری کو بہت بڑھا لیتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کبھی کہتے ہیں، پاکستان میں ہوتی نا میں، ایک فون پہ میرے بہن بھائی دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ایک فون پہ نا میری امی میرے لیے سوپ بنا کے لے آتی، اور یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، اور پھر ایسی باتیں سوچ سوچ کے ہم بس کڑتے رہتے ہیں اور ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب بیمار تو ہم ہوں گے کبھی نہ کبھی زندگی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن چاہے وہ ایک سر کا درد ہو اور چاہے وہ بڑی بیماری ہو، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے ویسے، لیکن اگر آپ بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو باعث اجر بن جائے آپ کے لیے؟ آپ اپنی بیماری کو ریوارڈنگ بنانا چاہتے ہیں؟ الحمد، ہم سب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ اپنی بیماری کو ایکسپٹ کریں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈینائل میں رہتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. اب ڈاکٹر نے ایک بات آپ کو کہہ دی، ٹھیک ہے، اگر آپ 2-3 اور لوگوں سے پتہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہیلدی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے کہ آپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں. آپ کو کووڈ ہو گیا ہے، آپ کو ایتھرائٹس ہو گیا ہے، آپ کو جو بھی بیماری ہے وہ ہو گئی ہے آپ کو. اب اس کو ایکسپٹ کریں سب سے پہلے، کیونکہ آپ دیکھیں میں پڑھ رہی تھی کہ انسان کی جو بیماری میں ہیلنگ کا پروسیس ہے نا، وہ ایکسپٹنس سے سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ اس بات کو مان جاتے ہیں نا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، تو ساتھ ہی آپ پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. ورنہ اگر ہم صرف ڈینائل میں رہتے ہیں نا، نہیں مجھے نہیں ہو سکتا، نہیں کسی کو کبھی نہیں ہوا، اور ایک ہم مثلا اس چیز کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی بیماری کا علاج نہیں کر پاتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے. کیا آپ موسم کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب آج بارش ہو جانی چاہیے، آج میرا بڑا دل چاہ رہا ہے سنو دیکھنے کو، سنو ہو جائے، آج میرا دل چاہ رہا ہے لان میں پھول نکل آئے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اسی طرح جو ہماری زندگی میں چینجز آتی ہیں ان کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو ہم تبدیل کرنا چاہیں ہم اسے کر بھی سکیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ بیماری جو ہے نا وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے اگر اس پہ صبر اور شکر کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لیں. یعنی بغیر کوشش کے اور صبر اور شکر کے کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تکلیفیں اور بیماریاں اور زندگی کی آزمائشیں ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے، تو اس کے لیے صبر بھی کریں. پہلی چیز تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ بیماری میں پرسکون رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو بہت بے چینی ہو رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں کووڈ اگر ہو جائے نا، تو پھر کیا ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کسی سے مل نہیں سکتے، کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، بس آپ کے پاس فون ہوتا ہے. اور پھر گھر والے بھی دروازے کے باہر کھانا رکھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے نا. تب بہت زیادہ آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. بعض ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہیں تب بھی ایسا ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان اور بے چین. آپ نا اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، جو بھی آپ کو ذکر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بیماری کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا، کسی کو بلیم نہ کریں اس کے لیے. وہ آئے تھے نا ہمارے گھر، وہ لوگ ابھی پاکستان سے آئے، مجھے لگتا ہے ان کی وجہ سے مجھے کووڈ ہوا ہے. وہ آئی تھی نا، مجھے نظر لگا کے چلی گئی ہیں، اسی وجہ سے کل سے میری کمر میں درد ہے، میرا سر کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا. آپ دیکھیں سبب کچھ نہ کچھ بن جائے گا. آپ یہ ہمیشہ سوچا کریں
کہ جو بیماری ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہمیں ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ اس کا سبب بن جائے گا. کوئی انسان جو ہے نا وہ موذی نہیں ہوتا، وہ ہماری تقدیر ہوتی جس میں وہ آزمائش لکھی ہوتی ہے اور پھر کسی کی وجہ سے وہ سبب بن جاتا ہے. تو کسی کو بلیم نہ کریں، کیونکہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں. وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، بس اس کو قبول کر لیں. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے یہ، کہ بعض دفعہ نا ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا دعائیں مانگ مانگ کے. اب کہتے میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، اتنی میں نے دعائیں مانگی، اتنا کچھ میں نے کیا. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے کہ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. یعنی آپ بالکل ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کی وجہ سے، یا اس دعا کی وجہ سے وہ چیز حاصل ہونے والی ہوتی ہے اور آپ دعا چھوڑ دیتے ہیں. اور ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو منقود نہیں پا سکتے. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خیر و بھلائی کو روک لے. تو لہٰذا آپ دیکھیں دعائیں مانگنی نہیں آپ نے چھوڑنی انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح جب آپ بیمار ہوں تو بیماری کے بجائے آپ نے کس بات پہ فوکس کرنا ہے؟ اس کے اجر پہ. تو انشاءاللہ آج کی دعا بھی ہماری اسی کے بارے میں ہے. آج کی ہماری دعا ہے اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر. پڑھیں میرے ساتھ اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر. اے اللہ بیماری کو کم کر دیں اور اجر میں کمی نہ کرے. یعنی یا اللہ اگر اس بیماری سے مجھے جنت مل سکتی ہے تو مجھے جنت دے دیں اور مجھے صبر کی بھی توفیق دیں اور یہ بیماری بھی ختم کر دیں مجھ سے. کتنی پیاری دعا ہے نا. آپ نے سنی ہوئی دعا یہ پہلے؟ او اللہ ریڈیوس فرام دا illness بٹ ناٹ فرام دا ریوارڈ. یہ اصل میں ایک صحابی کی دعا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مریض جب صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے انہوں نے کب یہ دعا مانگی. تو ابو نحیلہ جو ہیں یہ صحابی ہیں، سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا دعا کیجئے، تو انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ بیماری کو کم کر دے لیکن اجر میں کمی نہ کرنا. ان سے عرض کیا گیا مزید دعا کریں. انہوں نے کہا اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور میری والدہ کو حور عین کے ساتھ ملا دے. یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ جیسے آپ کو وہ یاد ہوگا وہ جو ایک عورت تھی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی. تو یہی ساری باتیں ہمیں اس دعا میں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب انسان بیماری میں صبر کرتا ہے تو اجر میں جنت پاتا ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہو. تو آپ دیکھیں کہ بیماری درجات کی بلندی کا سبب ہے. کبھی ہمارے جسم سے آزمائش ہوگی، کبھی مال سے اور کبھی اولاد سے. تو اب اس دعا کو انڈرسٹینڈ کیجئے. اللہم اے اللہ انقص کم کر دے من المرض بیماری کو ولا تنقص اور کمی نہ کرنا من الاجر اجر. آمین. بہت ہی نا مجھے اس کی تھیم بھی بڑی اچھی لگتی ہے. یہ جو دعا کی ہے نا سٹائل اس کا کہ یا اللہ بیماری کم کر دے لیکن اجر کم نہ کرے.
اور انشاءاللہ اگر دل سے اس دعا کو مانگیں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کو صبر کی توفیق بھی ہو جائے گی، اور یہ دعا آپ اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، آپ لوگ ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. چلیے الحمدللہ آپ نے ساتھ ساتھ دعا مانگی، جی بالکل۔ اب دیکھیں کہ مرض جو ہوتا ہے نا یہ کوئی بھی ہو سکتا، یعنی آپ جب مرض کی بات کرتے ہیں، بیماری کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کوئی سیریس النس ہو، ایون آپ کو اگر ہلکا سا ہیڈک ہو رہا ہے، آپ اب دیکھیں ابھی میں ظاہر ہے صبح تھوڑا سا لمبا دن تھا تو میری نا آنکھوں میں برننگ سی ہو رہی تھی، تو میں نے یہ دعا اپنے لیے مانگی، الحمدللہ ویسے تو ٹھیک تھا لیکن بس تھوڑا بعض اور ٹائرڈنیس سے ہو جاتی نا، آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی، تو میں اس دعا کو مانگتے مانگتے سو گئی، تھوڑا سا لیٹ گئی، تو اتنا اچھا میں نے فیل کیا بعد میں۔ تو ایسے جیسے ہوتا ہے نا تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گیا، بہت دیر کھڑے رہے تو کمر میں درد ہو رہی ہے، یا ایک دم سے آپ کو گھٹنے میں درد نکل آئی ہے، یا کان میں درد ہو رہی ہے، کوئی بھی آپ کو چھوٹی تکلیف ہے یا بڑی ہے، اس کو آپ باعث اجر بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو ایک اور طرح یہ بھی سمجھیے، جی ہاں بالکل آپ پریگنینسی میں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی میں عورت جو ہے وہ صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے نا، یعنی مسلسل وہ مختلف تکالیف سے گزر رہی ہوتی ہے پریگنینسی کے دوران، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو انشاءاللہ باعث اجر آپ کے لیے بنا دے۔ ایک اور دعا جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اس کا میں نے صیغہ آپ سب کے لیے چینج کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دعا کو آپ نے اپنے لیے کیسے مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی مریض کے پاس جب جاتے تو یہ دعا دیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی لیکن اگر آپ اس کو اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے مانگیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے 7 دفعہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے اور 7 دفعہ اس دعا کو مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، میں عظمت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے شفا دیں، آمین۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ اس دعا کو مانگیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور کل ہم ایک اور دعا سیکھیں گے، وہ بھی شفا کی دعاؤں میں سے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں نا جب دعاؤں کی ڈیپتھ نہیں پتہ ہوتی نا تو بعض دفعہ وہ صرف ایک روٹین کے اذکار بن جاتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو یہ دعائیں یاد ہوں چھوٹی چھوٹی، اور کل والی دعا بھی بہت نئی ہے، آئی ایم شور آپ نے نہیں اس کو سنا ہوگا، اور ہم نے کوشش کی آپ کے لیے ایسی دعائیں ڈھونڈ کے لائیں جو بہت کامن نہیں ہے، آپ ان کو سیکھیں بھی اور آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔